السلام علیکم کلاس 6 کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور اپنا کام بھی کر رہے ہوں گے۔ اوکے کلاس 6 ابھی ہماری اسلامیات کی کلاس شروع ہو رہی ہے۔ آج ہم غزوہ خیبر پڑھیں گے، تو آپ لوگ سب اپنے بکس اوپن کر لیں اور اس میں اوپن کر لیں سبق غزوہ خیبر۔ اوکے اسٹوڈنٹس، تو یہ ہے ہمارے پاس سبق غزوہ خیبر۔ سب سے پہلے تعارف پڑھتے ہیں۔ خیبر سعودی عرب کا ایک شہر ہے۔ یہ شہر مدینہ منورہ سے شمال کی طرف تقریباً 168 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں یہاں یہودی آباد تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت دشمنی رکھتے تھے اور آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ ان کو سازشوں سے باز رکھنے کے لیے 7 ہجری میں خیبر پر چڑھائی کی گئی۔ اس جنگی کارروائی کو غزوہ خیبر کہا جاتا ہے۔ پس منظر۔ اب غزوہ خیبر کا پس منظر کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں انصار کے علاوہ یہود کی 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو نصیر اور بنو قریظہ بھی آباد تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن و امان کے قیام کے لیے ان قبائل سے ایک معاہدہ کیا، جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ یہودیوں نے عملاً کبھی بھی اس معاہدے کی پاسداری نہ کی، مطلب ایک معاہدہ ہوا تھا، امن معاہدہ، لیکن یہودیوں نے کبھی بھی یہ مانی نہیں ہے، یہ ایکسیپٹ نہیں کی تھی، اس پہ عمل نہیں کیا تھا۔ ویسے تو ایکسیپٹ کیا تھا بٹ عمل کبھی بھی نہیں کیا تھا۔ اپنی بدعہدی کے نتیجے میں جلد ہی ان کے 2 قبائل کو مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا۔ جب ان کی تیسرے قبیلے بنو قریظہ نے غزوہ احزاب میں مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے قریش کو آمادہ کیا اور خود بھی اس جنگ میں حصہ لیا، ان یہودیوں کو غزوہ احزاب میں غداری کی سزا ملی۔ مدینہ منورہ سے نکل کر یہ یہودی قبیلے خیبر میں آباد ہو گئے۔ انہوں نے وہاں مضبوط قلعے تعمیر کر لیے اور اسلام دشمنی میں اکٹھے ہو گئے۔ ان قبائل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ان جنگی تیاریوں کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی رہی۔ ٹھیک ہے، اچھا، غزوہ خیبر کی واقعات۔ اب تک مسلمان اپنے دفاع کے لیے لڑتے تھے، مگر صلح حدیبیہ کے بعد حالات تبدیل ہو چکے تھے۔ ضرورت تھی کہ اسلام کے لیے جہاں سے خطرہ ابھرتا دکھائی دے، اس سے زور پکڑنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم 7 ہجری میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خیبر پر حملے کا حکم دیا، اور اس غزوے میں صرف ان لوگوں نے شرکت کی جو صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کی تعداد 1400 تھی۔ مسلمانوں کا لشکر رات کے وقت خیبر پہنچا۔ اس وقت اہل خیبر بے خبر سو رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ رات کو دشمن پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ مسلمان نماز فجر ادا کرنے کے بعد شہر کی طرف بڑھے تو اس وقت یہودی کھیتی باڑی کے لیے گھروں سے نکل رہے تھے۔ تب انہوں نے لشکر اسلام کو اچانک اپنے سروں پر دیکھ کر واپس شہر کی طرف دوڑ لگا دی اور شور مچانا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ آ پہنچے ہیں۔ خیبر میں یہودیوں کے 8 مضبوط قلعے تھے، جو وادی کے مختلف حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اسلامی لشکر نے سب سے پہلے یہودیوں کے دفاعی قلعہ نعام پر حملہ کیا۔ یہودیوں نے اس قلعے میں اسلحہ جمع کر رکھا تھا۔ یہودیہ کے مشہور رشا سوار اور جانباز مرحب کا قلعہ بھی یہی تھا۔ مرحب کو اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قلعے کو فتح کرنے کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کو لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، مطلب ڈائریکٹ لڑائی نہیں شروع کی، پہلے ان کو دعوت دی۔ یہودیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت ٹھکرا دی۔ وہ اپنے سردار مرحب کی قیادت میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مرحب نہایت تکبر کے ساتھ اپنی تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ وہ فخر و غرور کے ساتھ عربی اشعار پڑھ رہا تھا، جن کا مطلب تھا، خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار۔ اس کے مقابلے کے لیے اسلامی لشکر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، مگر وہ شہید ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں پہلے اسلامی لشکر میں حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، مگر وہ شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔
جنگل کے شیر کی طرح خوفناک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے سر پر تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ وہ وہی ڈیر ہو گیا۔ مرحب کے قتل ہو جانے کے بعد یہودیوں کے حوصلے پست اور قلعہ نام فتح ہو گیا۔ یہودی اس قلعے سے نکل کر چپکے قلعہ صاحب میں چلے گئے۔ اس قلعے کے سامنے بھی مسلمان اور یہودوں میں بڑا زوردار مقابلہ ہوا جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ پھر یہودی قلعہ زبیر میں جمع ہو گئے، یہاں بھی انہوں نے شکست گائی۔ یہودیوں نے دوسرے قلعوں میں محصور ہو کر مسلمانوں سے مقابلے کی کوشش کی، مگر مسلمانوں نے کہیں بھی ان کے قدم جمنے نہ دیے۔ اس طرح خیبر کے سارے قلعے فتح ہو گئے۔ یہودیوں نے شکست تسلیم کر لی اور درجہ ذیل شرائط پر مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ قلعے میں جو فوج ہے ان کی جان بخشی کر دی جائے۔ یہودی اپنی مال، باغات، زمین، سونا چاندی، گھوڑے اور جنگی ساز و سامان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپرد کریں۔ خیبر کی ساری زرعی کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا نصف مسلمانوں کو دیا جائے گا اور باقی یہودیوں کو ملے گا۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہوگی یہ معاہدہ قائم رہے گا، جب وہ اس کو توڑیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے نتائج کیا حاصل ہوئے؟ فتح خیبر سے مندرجہ ذیل نتائج حاصل ہوئے۔ قریش اور یہودیوں پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم ہو گیا اور آئندہ مسلمانوں کے خلاف جانے کی جرأت نہ کر سکے۔ مسلمانوں پر یہودی جاہلیت کا خاتمہ ہو گیا۔ اسلامی ریاست کی حدود میں اضافہ ہوا۔ مسلمانوں کی خوشحالی میں اضافہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہم پیٹ بھر کر کھجوریں ملیں گی۔ مسلمانوں کا عدل و انصاف دیکھ کر بہت سے یہودی مسلمان ہو گئے۔ ٹھیک ہے بچے، تو یہ ہماری سبق تھی غزوہ خیبر کہ کیسے غزوہ خیبر جو ہے وہ ہوا، مسلمانوں کو کیسے کامیابی حاصل ہوئی، اس کے بعد کون سے شرائط رکھے گئے اور اس کے نتائج کیا آئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آپ لوگ کوشش کر لیں کہ ایک دو دفعہ اس کی ڈیپ ریڈنگ کر لیں آرام سے بیٹھ کے کسی خالی جگہ پہ، تاکہ آپ لوگوں کو اس کی مزید سمجھ آئے۔ اگر کوئی چیز اسکپ ہوئی ہوگی تو آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔